گئی، جس طرح ان کی ہرزہ سرائی کی گئی، جس طرح ان کے عزت اور وقار کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، جس طرح انہیں سر عام دھمکیاں دی گئی، ان کی نسلوں کو تباہ کرنے تک کی دھمکی دی گئی، اور اس پر بھی ہماری یہ عدالتیں یہ رویہ اختیار کریں کہ یہ انتہائی معصوم لوگوں کی ریلی تھی، اور اس پورے پرامن ہجوم میں کہیں کوئی شرانگیزی نہیں ہوئی، کہیں کوئی فتنہ گیری نہیں ہوئی، کہیں کوئی فساد کی سازش نہیں ہوئی، کہیں کوئی ملک کے خلاف سازش نہیں ہوئی۔ یہ تو ایسا ہے کہ اگر یہ ہماری عدلیہ اور ان کی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہو کر ملزمان کا مقدمہ اگر عدالت لڑنے لگے، انہیں بے گناہ ثابت کرنے پر جو ہے وہ اس کا تہیہ کر لے اور وہ مقدمہ چلنے سے پہلے ہی دم توڑ جائے، تو بتائیے کہ پھر کراچی کے آگے جا کر امن کے لیے یہ کیا عندیہ دیا جا رہا ہے؟ کراچی کے امن کو تباہ برباد کرنے کی سازش کا کیا نوٹس لیا گیا؟ اگر یہ صورتحال ہے، یہ اگر حالات ہیں، یہ تو بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے۔ تو جہاں ہم نے اس سارے عمل کی، اس واقعے کی اور اس بد امنی کی اور شرانگیزی کی، فتنہ گیری کی، اشتعال انگیزی کی اور اس سازش کی مذمت کی ہے، ہم حکومت سندھ سے اور خاص طور پر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب، ان کی پوری کابینہ سے یہ مطالبہ کریں گے کہ جو آپ کے وزیر داخلہ ہے، ان کا صرف ایک بیان کہ ہم کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے، اس سے کراچی کے عوام کی تسلی نہیں ہوگی۔ جو مختلف اللسان اکائیاں یہاں پر بس رہی ہیں، آباد ہیں، جو چین اور سکون سے رہ رہی ہیں، آپس میں باہم شیر و شکر ہو کے رہ رہی ہیں، میرے خیال میں انہیں ان کے اس جو انٹیگریشن اور جو یکجہتی ہے اس کو بھی پارا پارا کرنے کی یہ سازش ہے۔ خدارا عدالتیں بھی، میں سمجھتا ہوں کہ سندھ ہائی کورٹ کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے سارے واقعے کا، اور اپنی سبارڈینیٹ جوڈیشری کے اس رویے کا بھی نوٹس لینا چاہیے، اور سو موٹو نوٹس لے کر انہیں کوئی کمیشن یا تو قائم کرنا چاہیے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایک جو 27 دسمبر 2007 محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی شہادت کا جب سانحہ ہوا تو ساری سیاسی جماعتوں نے ان کے بہیمانہ، ان کے قتل کی، ان کی ہلاکت کی، ان کی شہادت کی مذمت کی تھی؟ اچھا پھر دیکھیں، اگر یہ دہشت گردی نہیں ہے تو ایمبولینس جو تھی وہاں موقع بھی موجود تھی تاکہ کوئی زخمی ہو جائے اس کو لے جائے، ایمبولینس کو بھی توڑا پھوڑا گیا۔ یہ کس کے خلاف نفرت کا اظہار ہے؟ چھیپا کی ایمبولینس تھی، اے ڈی ویلفیئر کی ایمبولینس تھی، تو یہ جو کراچی میں سول سوسائٹی کر رہی ہے اس کے خلاف بھی نفرت کا اظہار، کراچی میں کوئی بھی اچھا عمل ہو رہا ہے اس کے خلاف نفرت کا اظہار۔ دیکھیں مجھے تو وہ سانحہ یاد آ گیا 30 ستمبر 1988 جب حیدرآباد میں کھلے عام اسلحہ لے کر 200 سے زائد دہشت گردوں نے وہاں سینکڑوں بے گناہ مہاجروں کو اکثریت میں اور باقی جو بھی شہری تھے انہیں جس طرح قتل کیا تھا کپڑا مارکیٹ میں، حیدرآباد کے مختلف گنجان کمرشل علاقوں میں جس طرح کی دہشت گردی کی، یہ اسی طرح کی کسی دہشت گردی کے واقعے کا آغاز ہے، اس کا یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ یہ بھی صرف دھمکی دی گئی ہے، ابھی اپنے مذموم عزائم کا اظہار کیا گیا ہے۔ کراچی پر ناجائز قبضے کی جو مختلف زمینوں پر قبضے کی صورت میں تو ہیں، آپ مختلف لینڈ گریبرز کے نام لے لیں، یوسف جوگی رضوان سوسائٹی اسکیم 33 میں جائز لیز شدہ پلاٹوں پر جس طرح وہ قبضہ کر رہا ہے اس کے حوالی، اور پھر اب باقاعدہ یہ منظم اور مضموم سازش کراچی کے صرف خالی زمینوں پر جو کسی نہ کسی شہری کی ملکیت ہے صرف اس پر قبضہ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ابھی گلشن اقبال میں ایک واقعہ ہوا، کسی کے
گھر پر 40 سال سے وہ رہ رہے ہیں وہاں پر. اس پر ایک وکلا کا گروپ آتا ہے، خاص زبان بولنے والے وکلا کا. مختلف وکلا کے ایسے جتھے بھی کراچی میں بنے ہیں جو اس طرح کے قبضوں کی حمایت کر رہے ہیں، تائید کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، سرپرستی کر رہے ہیں. یہ سارا عمل آئین اور ریاست کی عملداری کو نہ صرف کھلا چیلنج ہے، وفاق کی حکومت، صوبائی حکومت کی عملداری کو چیلنج ہے، اور خاص طور پر ریاست کی عملداری کو چیلنج ہے. جب کامران ٹیسوری جیسے بے ضرر آئین اور قانون پسند گورنر، حق پرست گورنر، ایم کیو ایم کے گورنر، عوامی گورنر، جنہوں نے پاکستان کے تمام ماضی میں آنے والے گورنرز کے مقابلے میں فلاحی کاموں میں آئی ٹی کے اسپیشل انیشیٹو کے ذریعے جو ریکارڈ قائم کیا، انہوں نے 50,000 بچوں کو جو آئی ٹی کی تعلیم دی. پھر 3 سالوں سے مسلسل گورنر، عوامی گورنر کامران ٹیسوری گورنر ہاؤس میں سندھی کلچر ڈے بنا رہے ہیں. بروز اتوار 7 دسمبر یہ کراچی میں ریاست کی عملداری کو چیلنج کر کے ملک مخالف نعرے لگا کر ملک کے سالمیت کے خلاف سازش جس طرح سامنے آئی. ایک رات پہلے کامران ٹیسوری بھائی وہاں پر گورنر ہاؤس میں تیسرا سندھی کلچر ڈے بنا رہے تھے، جہاں پر ہمارے مختلف جو ہے وہ سندھی کلچر سے متعلق جو مختلف جو طائفے تھے انہوں نے اپنی ثقافت کا، اپنے فن کا مظاہرہ کیا، اور ہم سب وہاں پر موجود تھے. ایم کیو کی قیادت وہاں پر موجود تھی، ایم کیو کے منتخب نمائندے وہاں پر موجود تھے، اور سندھی ادیب، شعراء اور میڈیا نے اس پروگرام کو دیکھا. تو میرے خیال میں سندھی کلچر ڈے اس طرح امن اور آشتی کا پیغام ہے. شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی دھرتی ہے، اسی پیغام کو وہاں پر دہرایا گیا. اور اس کے بعد بھی سائیں صدائیں کرے متھے سندھ سگار، دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کیے. اب یہ شعر وہاں پڑھا گیا، شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا امن، بھائی چارے، محبت اور آشتی کا پیغام دیا گیا، اور اگلے دن گورنر ہاؤس پر آ کر یہ کیا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ گورنر ریاست کا نمائندہ بھی ہے اور وفاق کا نمائندہ بھی ہے. یہ وفاق کو بھی چیلنج کیا گیا اور ریاست کو بھی چیلنج کیا گیا. یہ ریاست کے ساتھ بھی کھلواڑ اور سازش ہے، اور یہ وفاق کے ساتھ بھی کھلواڑ اور سازش ہے. اور اگر اس پر حکومت سندھ پوری کابینہ بشمول وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اس پر خاموش رہتے ہیں، گورنر کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے 24 دسمبر کو جب کراچی میں مہاجر کلچر ڈے منائیں گے کراچی کے نوجوان، مہاجر نوجوان، اور وہاں پر اللہ نہ کرے کوئی بات مراد علی شاہ صاحب کے وزیر اعلیٰ کے خلاف، اللہ نہ کرے کوئی نفرت انگیز بات کی گئی، تو کیا گورنر سندھ مراد علی شاہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے؟ کیا یہ وقت نہیں تھا یکجہتی کا، جو دیہی اور شہری سندھ کو ہمیشہ اس کی خلیج کو پاٹنے کی بجائے اس خلیج کو بڑھا کر جو ہے وہ اسے لوگوں کو بھائی سے لڑانے کی سازش کی جاتی ہے؟ کیا حکومت سندھ 17 سالوں سے جو بلا شرکت خیرے جو سندھ کے سارے وسائل، اقتدار، اختیار، زمینوں سب پر قابض ہے، تو کم از کم کیا یہاں کی یکجہتی کو قائم رکھنے کے لیے گورنر سندھ کے ساتھ مراد علی شاہ کھڑے نہیں ہوں گے؟ کیا گورنر سندھ کے پاس جا کر کیا ان کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کریں گے کہ ہم ایسے عناصر کو منہ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کسی طرح ریاست آئین کی عملداری اور قانون کی عملداری کو پارا نہیں ہونے دیں گے، ہم قانون کے اور آئین کے پاسدار ہیں، ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں. تو میرے خیال میں یہ وقت ہوتا ہے آزمائش کا، یہ وقت ہوتا ہے اس سیاست کا جس سے کہ لوگوں کے درمیان ایک یکجہتی اور اتحاد پیدا ہو. آپ کا صوبہ، اس کے وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، یہ ترقی، یہ سب کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار کی نیوز کانفرنس جاری تھی. انہوں نے کہا کہ 8 دسمبر کو سندھ کلچر ڈے پر قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں. 8 دسمبر کا واقعہ کراچی کے امن کو تباہ کرنے کی ایک سازش ہے. 8 دسمبر کو ریلی کا مقصد گورنر سندھ کو ہدف تنقید کرنا تھا. گورنر سندھ کے خلاف ہرزہ سرائی کی گئی، کھلے عام دھمکی دی گئی. انہوں نے مزید کہا کہ پولیس نے روکنے کی کوشش کی تو ان پر فائرنگ کی گئی.
بقا اور سلامتی کے خلاف ہے، ملک کی جڑوں کو کمزور کرنے کے۔ ایک طرف میں اسی دن دیکھ رہا ہوں یہ جو مختلف میڈیا کی کوریج ہے، میں آخری حوالہ دوں اس کی بات اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، کہ پاکستان بچا کر آئے یا توڑوا کر آئے، یہ کورٹ کہہ رہی ہے، عدالت کہہ رہی ہے کہ پاکستان بچا کر آئے یا توڑوا کر آئے، یعنی ان کی وجہ سے پاکستان رہے نہ رہے۔ عدالت کہہ رہی ہے کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی دہشت گردی کیسے ہو گئی؟ گویا کہ ایک وکیل کوئی دلیل دے رہا ہے کہ یہ دہشت گردی نہیں، زیادہ سے زیادہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر کیا اور کیا کہا کہ اچھا یہ بات تھی کہ پاکستان توڑوا کر آئیں یا بچا کر آئیں۔ اچھا ایک اور بات، اچھا ان کا یعنی جو ہجوم اشتعال دلا رہا تھا، جو اس کا سیکشن، ان کا گاڑیوں کو آگ لگانے کا ارادہ نہیں تھا، یہ جج کہہ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، میں نے تو پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں کبھی اس طرح کی عدالتی کارروائی نہیں دیکھی کہ جہاں میں اس پہ تنقید کروں، اس پر میں ہنسوں یا میرا کیا رد عمل ہونا چاہیے، عدالت کا احترام بھی بہرحال میری نظر میں ہے، لیکن اگر عدلیہ کا یہ معیار ہے تو کم از کم سندھ ہائی کورٹ کو اس کا نوٹس ضرور لینا چاہیے۔ گورنر کے خلاف کوئی بات ہو تو وفاق کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اور ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار کی نیوز کانفرنس جاری تھی۔ انہوں نے کہا کہ منظم منصوبے کے تحت سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، پولیس نے روکنے کی کوشش کی تو ان پر فائرنگ کی گئی، پتھراؤ بھی کیا گیا۔ فاروق ستار نے مزید کہا کہ عدالت میں رویہ یہ تھا کہ کسی ملزم کو وکیل کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔